السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جس موضوع پر لیکچر دینے والی ہوں وہ ہے ولی دکنی۔ تو آج ہم ولی دکنی کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تعارف ولی دکنی۔ ولی دکنی، جسے مولانا آزاد نے اردو غزل کا بابائے آدم کہا ہے، ولی کی پیدائش 1667 گجرات میں ہوئی۔ ولی کے بہت سے امور میں بہت اختلافات پائے جاتے ہیں، یعنی کہ اس کی پیدائش میں اور اس کی وفات میں بہت سے امور میں بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ولی کے نام کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد نے ولی کا پورا نام شمس ولی اللہ دکنی رکھا ہے۔ نصیر الدین ہاشمی نے ولی دکنی کا صحیح نام ولی محمد رکھا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی نام کتابوں میں ملتے ہیں، مثلا محمد ولی، ولی محمد، میاں محمد، حاجی محمد ولی اور ولی الدین ولی وغیرہ۔ لیکن جو قدر مشترک ہے وہ ہے ولی۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کے مطابق شابیر ولی کے بیٹے شاہ تقی الدین نے شاہ محمد مانا ہے، یعنی کہ ولی کا اصل نام شاہ محمد مانا ہے۔ ولی دکنی کے نام سے متعلق بھی ابہام پایا جاتا ہے کہ ان کا پرانا نام، یعنی کہ ان کا پورا نام کیا ہے۔ محمد حسین آزاد نے اپنی تصنیف اب حیات میں ولی کا نام شمس ولی اللہ لکھا ہے۔ حسن اور مرزا علی لطف نے ولی اللہ، نصیر الدین ہاشمی اور ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی نے ولی محمد، جبکہ ظہیر الدین مدنی نے محمد ولی اللہ کو اصل نام ٹھہرایا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر ظہیر الدین مدنی اور سخاوت مرزا علی کر تاریخ اردو ادب میں رقم دراز ہے کہ خاندانی شجرے میں ولی دکنی کا نام شاہ ولی اللہ دیا ہوا ہے۔ دوسری مستند دستاویزوں میں ان کا نام میاں ولی اللہ درج ہے۔ غرض کے مذکورہ دستاویزوں اور تائیدی شہادتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ولی دکنی کا صحیح نام محمد ولی اللہ تھا۔ بہرحال مذکورہ تحقیقات سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ولی دکنی کا پورا نام اصل نام ولی محمد یا ولی اللہ تھا، مگر ولی ان کی شناخت اور وجہ شہرت بنا۔ نصیر الدین ہاشمی لکھتے ہیں کہ ولی اورنگ آباد کے رہنے والے تھے اور تحصیل علم کے لیے گجرات کا سفر کیا اور ایک مدت تک وہی قیام کیا تھا۔ ولی کے دکنی ہونے کا ثبوت ان کے اس شعر سے بھی ہوتا ہے جس میں انہوں نے دکن کو اپنا ملک کہا ہے۔ وہ شعر یہ ہے: ولی ایران و توران میں ہے مشہور، ولی ایران و توران میں ہے مشہور، اگرچہ شاعر ملک دکن ہے۔ میر تقی میر نے اپنے ایک شعر میں ولی دکنی کے دکنی ہونے کا اشارہ دیا ہے: خوگر نہیں کچھ یوں ہی ہم ریختہ گوئی کے، خوگر نہیں کچھ یوں ہی ہم ریختہ گوئی کے، معشوق جو تھا اپنا باشندہ دکن کا تھا۔ ولی کے اشعار سے دکنی ہونے کا ثابت ہے، یعنی کہ اس کا ثبوت ہے۔ ولی اللہ ولی سلطان عبداللہ قطب شاہوں کے 7ویں فرمانروا کے عہد میں 1667 میں اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد حصول علم کے لیے احمد آباد آ گئے، جو اس زمانے میں علم و فن کا مرکز تھا۔ وہاں حضرت شاہ وجیہ الدین کی خانقاہ کے مدرسے میں داخل ہو گئے۔ ولی کی عمر کا بیشتر حصہ احمد آباد میں گزرا۔ اس شہر کے فراق میں انہوں نے ایک پردر خطہ بھی لکھا۔ ولی نے گجرات، سورت، دہلی،
کبھی سفر کیا، اس کے متعلق اشارے ان کے کلام میں موجود ہیں۔ دلی میں ولی کی سعادت اللہ گلشن سے ملاقات ہوئی تو ان کا کلام دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوئے اور مشورہ دیا کہ ان تمام مضامین کو جو فارسی میں بیکار پڑے ہیں ریختہ کی زبان میں کام میں لانا چاہیے۔ تاہم یہ بات متنازع ہے اور اردو نقاد اور محقق شمس الرحمن فاروقی کا خیال ہے کہ والوں کی امپیریل عزم کا نتیجہ ہے، کیونکہ اردو کے اولین تذکرہ نگار میر تقی میر اور قائم چند پوری یہ وعدہ تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھے کہ کوئی خارجی آ کے دلی میں اردو غزل کا آغاز کرے۔ اس لیے سعادت اللہ گلشن والا واقعہ ایجاد کیا گیا تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے اصل میں الٹا دہلی والوں نے یعنی سعادت اللہ گلشن نے ولی کو شاعری سکھائی تھی۔ دوسرا مشورہ یہ دیا کہ دکنی الفاظ کا استعمال کم کرو اور ان کی جگہ فارسی کے شیریں الفاظ کا انتخاب کرو۔ قائم چند پوری نے اپنے تذکرے نکات سخن میں لکھا ہے کہ ولی نے ساتھ کے مشورے پر عمل کیا اور دوسری مرتبہ دلی گئے تو ان کے کلام کی خود قدر ہوئی اور یہاں تک کا شہرت ہوئی کہ امرا کی محفلوں میں اور جلسوں اور کوچے و بازار میں ولی کے اشعار لوگوں کی زبان پر تھے۔ ولی دکنی کو محمد حسین آزاد نے اردو شاعری میں وہی مقام دیا ہے جو انگریزی شاعری میں چاسر اور فارسی شاعری میں رودکی کو حاصل ہے۔ اب آتے ہیں خصوصیات کی طرف۔ ولی دکنی کے بارے میں مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ ان کی غزل میں ایسے بھی اصناف پائے جاتے ہیں جو اب نہیں ہیں۔ ان کے قصیدوں میں ہر طرح کی خوبی پائی جاتی ہے۔ سید عبداللہ نے ولی کو جمال دوست شاعر کہا ہے کیونکہ ان کی غزلوں میں خرجیت، حسن پرستی، سلاست اور خوشی کا رنگ نمایاں ہے۔ وہ حسن کے ایک تجربے کے طور پر قبول کرتے ہیں جس سے ان کی روح اور جسم میں سرمستی کی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ نکل اے دلربا گرسو کے وقت بے حجابی ہیں، نکل اے دلربا گرسو کے وقت بے حجابی ہیں، چمن میں چل بہار نسترن ہے ماہتابی کا۔ آج گل گشت چمن کا وقت ہے اے نو بہار، آج گل گشت چمن کا وقت ہے اے نو بہار، بادائے گل رنگ سو ہر بام گل لبریز ہے۔ اب ہے زندگی اور کائنات کا حسن۔ ولی حسن و جمال کے شعری تجربات بیان کرتے ہوئے کسی غم یا دکھ کا اظہار نہیں کرتے کیونکہ وہ جمال دوست ہے، اس لیے کائنات کی ہر شے میں جمال دیکھتے ہیں۔ احساسات حسن کی شاعری۔ ڈاکٹر سعید عبداللہ کے خیال میں ولی کی شاعری عراقی طرز کے زیادہ قریب ہے۔ اس عراقی طرز سے ان کی مراد یہ ہے کہ ولی کے ہاں معاملات عشق کے بیان کی بجائے احساس حسن کا بیان زیادہ ہے۔ وہ معاملات عشق جن سے گفتگو محبوب سے ملاقات اور مکالمے کا پہلو نکلتا ہے وہ سب ولی کی شاعری کا حصہ ہے۔ اس کے بعد ہے سراپا نگاری۔ ولی کی شاعری میں سراپا نگاری موجود ہے۔ ولی نے اپنی شاعری میں جس محبوب کی تخلیق کی ہے وہ ان سے پہلے اور شاید بعد میں بھی اردو شاعری میں نہیں ملتا۔ انہوں نے واقعیت اور تخیل کی مدد سے اپنے محبوب کے حسن کی مدح سرائی اور قصیدہ خوانی کی ہے۔ ان کے اشعار سے محبوب کی خوبصورت تصویریں بنتی ہے، اسی لیے ولی کو اردو ادب کا سب سے بڑا سراپا نگار شاعر مانا جاتا ہے۔ وہ نازنین ادا میں اعجاز ہے سراپا، وہ نازنین ادا میں اعجاز ہے سراپا، خوبی میں گل رہا سو ممتاز ہے سراپا۔ ولی کا تصور محبوب۔ ولی کی شاعری پڑھتے ہوئے اس کے ایک محبوب کا تصور بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ ان کا کوئی بھی نام نہیں، ولی اسے محبوب ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ کبھی ساجن کہتا ہے اور کبھی پریتم، کبھی لالن کہاں ہے تو کبھی
मनमोहन कभी मेशर नाजो अदा का खिताब देता है तो कभी फितने रंगे अदा का। इन तमाम नामों से उसकी वलेहाना मोहब्बत पर फस्तगी इश्क का पता चलता है। उसकी सदाकत मोहब्बत में तो कुछ कुछ कलाम ही नहीं बल्कि अक्ल कहती है कि इस मुबालिगा हुस्न में भी कुछ न कुछ असलियत जरूर होगी। सोजो गदाज गज़ल चुनके मामलाते मेहरो मोहब्बत और वारदाते इश्क व आशिकी की दास्तान है। इस राह के मुसाफिर को कदम कदम पर हिजर व फिराक की तलहियां सहना पड़ती है। कितनी रुकावटें अबूर करना पड़ती है। जी जी कर मरना और मर मर कर जीना पड़ता है। इसलिए इस वारदाते व तजर्बात के बयान में सोजो गदाज का अनसर लाजमी तौर पर शामिल होता है। वली की गजलों में सोजो गदाज यकीनन मौजूद है मगर इसकी कैफियत मीर के सोजो गदाज से मुख्तलिफ है। इसलिए मीर के यहाँ सोजो गदाज की शिद्दत है जबकि वली के यहाँ इसके बरक्स सोजो गदाज में भी उनका एहसास जमाल कारफरमा महसूस होता है। इसकी एक मिसाल ये भी मिलती है, एक घड़ी तुझ हिजर में ए दिलरुबा तन्हा नहीं, एक घड़ी तुझ हिजर में ए दिलरुबा तन्हा नहीं, मौन से वद मसाजे मेरे आह है फरियाद है। ना हुए उसे जग में हरगिज करार, ना हुए उसे जग में हरगिज करार, जिसे इश्क की बेकरारी लगे। वली की अगर वफात की बात की जाए तो उसमें भी काफी इख्तलाफात पाए जाते हैं। वली की तारीख वफात भी बेहद मुतनाज़ा है। डॉक्टर जमील जालबी की तहकीक के मुताबिक 1730 के बाद फौत हुए हैं, ताहम ज्यादातर मुहक्किकीन का ख्याल है कि वली 1708 के लगभग फौत हो गए थे। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम तक पहुंचता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।